انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مصابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گا۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی تھیں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شرائعت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیٹھ کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان چاروں کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان چاروں میں کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مانی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینے کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خوریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گا، دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسively قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ لی ہو۔ یہی معاملہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت میں شروع ہو رہی ہے، اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اس سے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے۔ تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مصابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے قتل کیا۔ اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی۔
البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے، کسی نے حکومت کی چیلنج نہیں کی۔ نوٹ کر لیجیے اس بات میں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفاء ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے۔ جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو۔ اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا نیوی پاؤ، اس وقت تو وقت کو گزارو۔ اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس۔ یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا۔ بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں۔ لیکن وہ تھے اسی تاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو لہو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی بھی آپ کو نظر آتی، باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا بھی، لیکن اکثر لوگوں نے گردن جھکائی۔ لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے، یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا۔
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے. ود این آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور ضعیف الجثہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت کوہ ہمالیہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے. ود این آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں کی انہیں کچل کر رکھی، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھی، سلطنت روما قیصر روم، ہیرکلیس ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی جو قیصر روم تھا، حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز تھا. لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی. ماقوقس پیٹریارک میں تھے، اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں. ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، 300 برس پہلے جیسے کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی. اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے. البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخچے اٹھ گئے. اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا. حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے. بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت اسٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے اسٹرانگ نیشنلزم. لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا. ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، وجود نہیں رہا. لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیائی کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو اس کو. اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے دیں. پانی کا کٹورا کرے، مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے. ہاں ہمارا وعدہ تھا. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا. کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا. اس سے اپنے آپ کو بچایا. بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا. اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا. یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی. یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما. جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی. آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، آپ مت جائیں. لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی. اس قدر صائب مشورہ تھا جو دیا تھا. بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہذا عمر کو بیچ سے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی. اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثل. ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ سارے 12 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی. نہیں 10 سال پورا امن. اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا. یہ آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے. یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھیے. مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل، مملکت روم، مملکت ایران. رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا. لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی. لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل کیا پاچا ہو گیا، ختم. اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی. مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا وار حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں ہو گیا. دوسرے جو
عیسائیوں کا معاملہ تھا، ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کی طرح۔ لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا، کم سے کم جزیرہ نما عرب سے۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی تو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہیں، اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ جن کو غضب پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید۔ اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال میں ساتھ دے دوں آپ کو۔ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے، جس کے نام توحید کو تثلیث میں بدل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے، توحید ختم، تثلیث حاصل، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث۔ نمبر 2، شریعت موسوی کو ثابت کر دی۔ لہذا اب پالیزم جو ہے، کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ثابت کر دی۔ نمبر 3، اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئمز کے اندر بھی، غیر یہودیوں میں۔ حالانکہ حضرت مسیح کہہ گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف عیسائی کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے، وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ بعد میں لبادہ اوڑھا۔ عن انس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک نہیں تو کیا ہوتا، گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، تو آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی۔ بس بر ہر نفس 2 شکر واجب، بس ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب سیتے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔
وَتُمِيتُ الْعَزَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گئے، یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ صدقہ صرف یہ نہیں کھانا بکرا لا کے ذبح کر کے وہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عبا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو، تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب پھٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ ہٹ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس وقت سے۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال تراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی، اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسپ کرے، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، ولا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل سے معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور تو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر تمام۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھئے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر لیا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن
کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا. دیئر اونرز دیئر ماسٹرز, ان کے آقا کو حق حاصل تھا, جو چاہے کرے ان کے ساتھ, قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میری ملکیت ہے, جیسے میری بکری میری ملکیت ہے, میں نے اس کو ذبح کیا, گوشت کھا لیا, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا, میں نے قتل کر دیا, تم کون ہو پوچھتے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام کیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی, حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے, ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں, اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا, اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے, نہیں, اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار پہ تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقابت اس کی ذیل میں آج کل آئے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے. لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں انتہائی موقد, ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. قمیض پھٹ گئی ہے بوسیدہ دے دو کسی, یہ نہیں ہے خیرات صدقات, بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. لن تنالوا البر, بر کے مقام تک بھی پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, علم کا معاملہ ہے, محدث ہو سکتے ہو, مفسر ہو سکتے ہو, فقیہ ہو سکتے ہو, مفتی ہو سکتے ہو, سب کچھ ہو سکتے ہو. قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وآتى المال على حبه, اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا, الاقرب فالاقرب, الاقرب فالاقرب, سب سے پہلے ذوی القربى, اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں, انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں, یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی, ان کی ہم کیسے مدد کریں. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا. من عطا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ, اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنی اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو, اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامی, جو بے سہارا رہ گئے, باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین, مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں, کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے, صحت مند ہے, لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت, ہمت ختم ہو. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی, وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی, نہ کچھ اور تھا, نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کئی راستے میں چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا, تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے, کفیل ہے, اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا, جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی, سب کچھ چلا گیا, اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا, پھر نہیں آئے گا اس مسجد. لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین, یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن. ایک طرف سوال کی مذمت ہے, مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے, وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا, اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس. مانگو اللہ سے, اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے, بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. تو سخت مسبت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے, ایک پیشہ بن گیا ہے, وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں, 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو, مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی, حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں.
کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسپ کرے، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ بس سائلین و فی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا اما سائل فلا تنہر، جھڑک کو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی، غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرتے تھے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام پہ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر تم کو غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے، مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دی، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرش نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اسی وقت ناکام ہو جاتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرش کر دی، اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے، توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا، فتوحات کا سیلاب آیا، ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی، اس کے پرچے اڑ گئے، سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم، مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا، صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھنی تھی، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کے بل پر کھڑی ہے، لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری
عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی. لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی. لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان میں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے میں دور خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کی مثال. اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور اندرون ملک پورا امن، سکون، اطمینان اور چین تھا. لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے، کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا. اور اس نے چونکہ دیکھ لیا کہ پرانی چمتلش ہے، پرانی چشمک ہے جو قریش کے 2 بڑے قبیلوں کے مابین یا 2 بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ. تو پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے. اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ عثمان غاصب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاصب تھے. اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی. یہ الفتنۃ الکبریٰ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں، عظیم ترین فتنہ، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن یہ کہ باہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو 5 سالوں پر مشتمل ہے، اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی. ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری طرف شیعان عثمان آ گئے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے. جنگ جمل ہوئی، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید. جنگ صفین میں 74,000 مسلمان شہید. جنگ نہروان میں پھر 4,000 مسلمان شہید ہوئے. یہ شہادتیں جو چل رہی تھی، یہ کس لیے چل رہی تھی؟ کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے. اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے. تو اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے. عبد الرحمن ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جو پہلے حضرت علی کے لشکر کے شامل تھے. لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور ثالثی کی تجویز قبول کر دی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حاکم اور حکم، ان الحکم الا للہ. یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا؟ اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے. اس لیے انہیں خوارج کہا گیا. انہوں نے رائے یہ قائم کر دی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا. جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل. اس کا مال، اس کی عزت سب مباح ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا. انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی. یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائے. اور یہ تینوں کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت علی کافر ہیں، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی. حضرت معاویہ قاتل ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا. عمرو بن العاص قاسم ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی. ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں، ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہو. یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن 35 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا، یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے.
حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی، بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر دیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے۔ حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے، کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا، لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی۔ حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں، بتائیے شرائط کیا۔ حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا، سادہ کام کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دے، وہ مجھے قبول ہے۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی، حضرت معاویہ نے قبول کر لی، تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی۔ یہ ہے سن 41 ہجری، اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا۔ پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا، اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے، اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام، کوئی مزید علاقے جو ہے سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ وہ سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے اندازہ کی۔ یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ بکران اور سندھ کے علاقے فتح ہوا، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی، ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہ، حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، جو اس لشکر میں گئے وہی فوت۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا؟ خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کی۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے
6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جو بڑے سے بڑے جو اصحاب جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے، ان کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مدعی نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے، چونکہ فتنے کا دور تھا، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکتا، لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں، طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نہیں، تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو حضرت علی نے وہ قبول کر دیا۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہے، حضور کے قرابت دار بھی ہے، کاتبین وحی میں سے بھی ہے، پھر ان کا دور حکومت امن، سکون، اطمینان ہر طرح سے جو ہے 20 برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل، لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں، حالانکہ وہ خود راشد ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے، جم گیا ہے، اور کفر سے فسق سے انہیں تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور یہ سب کے سب راشدون ہے، تو تمام صحابہ راشدون ہیں۔ اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہے، لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں۔ خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے، تب وہ 30 برس پورے ہوتے، جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہے۔ تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے، پھر خانہ جنگی ہوگی۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کے بارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکی، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہے جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہے وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کی۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 1 یہ کہ اصحاب شجرہ میں شامل، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل القبر، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گئے
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، اے لڑکے، وَعَلِّمُكَ کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کوئی مدرسے نہیں تھے، وہاں کوئی درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ گئے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں تھے، یہ تو بات کی یاد ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی یاد ہے، یہ مصنوع چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ کلمات، توجہ سے سنو، غور سے سنو، حفظ جان بنا لو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو، مستحضر رکھو اللہ کو اپنے دل میں، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد سم محفل بود شب جائے کہ من بودا۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا، وہ رات کو کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لا مکان کی محفل تھی۔ اب مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، مادی نہیں ہے وہ۔ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودا۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ جب چاہو دعا کرو، وہ جو کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کہ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم استگر حوست کشن کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے ان کا کم نہ دمیدہ در دل کشا بچمندرا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر۔ ستم است، بڑے ستم کی بات ہے۔ کیوں یہ ستم کیا ہو گیا اس میں؟ ستم است اگر حوست کشن، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرا، سر و سمند، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات۔ وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامہ، یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکزی مضمون۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں منہ پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی۔ لیکن آپ اس سوال کا کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا، بس اوقات ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کی دو انگلیوں کے مابین چاہتا پھر دیتا. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. کہتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. اسی سے بات، کسی اور سے بات. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ رب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل روح ہے جو اس حدیث میں. اس کے دو ہے تقاضے. عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی کی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے. عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا. یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے. استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے وہ تو شرک ہے. استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ سے. صرف عبادت صرف اللہ. ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ سے. اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم. اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. واعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت اذا اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء. اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دے، کوئی فائدہ پہنچا دے، لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی. پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا، بیکار بات ہوگی. ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے اگر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا، ورنہ نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا. کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا. تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی. اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس کو. یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے، نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی پھر. یہ جو ایمان جو ہے
یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن. اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. اور لوگ کے لیے خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آتا رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے گا، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب سائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی. اس کی قلم اٹھا لیے گئے. تو جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر کہ لکھا گیا ہے وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا. احفظ اللہ تجد امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاگ تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ایک ہے، اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی، اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، ایک فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. جب تمہیں کوئی تکلیف، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا نا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سر سیدھی. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو میں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے. خامخواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جڑکٹ ہے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آتی. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح.
اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے ہم کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. ستمش گر حوست کشد ابن سر سلو سمندرا. نہیں یہ دوسرا شعر میں پڑھنا چاہتا تھا. سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی. شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاکت تیلت. اللہ تیری طرف سے ہے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. یہ دیکھل خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے مزاجی یار. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں.